بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ آر ٹی انڈیا نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں ایک پوسٹ ڈیلیٹ کر دی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ یہ معاملہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب وزیر اعظم شہباز شریف ترکمانستان کے دارالحکومت اشک آباد میں ایک بین الاقوامی فورم میں شرکت کے لیے موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فورم کے موقع پر متعدد عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی تھیں، جن میں ترک صدر رجب طیب اردوان، ایرانی صدر مسعود، تاجکستان کے صدر امام علی رحمان اور اس کے علاوہ اور بھی صدور شامل تھے، اور جس میں دوستوں روسی صدر پیوٹن بھی شامل تھے۔ حکومت کا کہنا تھا کہ عالمی رہنماؤں سے شاندار ملاقاتیں ہوئی ہیں، عالمی سطح پر پاکستان نمایاں نظر آ رہا ہے۔ حکومت نے دوستوں ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر پیوٹن کو ملاقات کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ ویڈیو پاکستان میں روسی سفارتخانے نے سب کو شیئر کی ہے، جس میں صدر پیوٹن اور وزیر اعظم شہباز شریف آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تاہم دوستو، ہمیشہ کی طرح آر ٹی انڈیا نے ایک مختلف ویڈیو شیئر کی تھی جس میں بعد میں اس نے خود ہی ڈیلیٹ بھی کر دیا، جس میں آر ٹی انڈیا نے لکھا ہے کہ ہم نے ترکمانستان میں منعقدہ پیس اینڈ ٹرسٹ فورم کے دوران پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے صدر پیوٹن سے ملاقات کے انتظار سے متعلق ایک پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا تھا جو کہ بالکل غلط تھی۔ ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ آر ٹی انڈیا کی اصل پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر پیوٹن کا 40 منٹ تک انتظار کیا اور بعد میں تھک کر ترک صدر رجب طیب اردوان اور صدر پیوٹن کی ملاقات میں بلا اجازت داخل ہو گئے۔ ایران نے خلیج عمان میں آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا ہے۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ 60 لاکھ لیٹر غیر قانونی ڈیزل لے جانے والے بحری جہاز نے پکڑے جانے کے ڈر سے اپنا نیویگیشن سسٹم بند کر دیا تھا۔ اس کے باوجود خلیج عمان کے مقام پر آئل ٹینکر قبضے میں لے کر عملے کے 18 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ جہاز کے عملے میں بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش کے شہری شامل ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے پہلے امریکی اسپیشل فورسز نے گزشتہ ماہ بحر ہند میں چائنا سے ایران جانے والے جہاز پر چھاپہ مار کر دفاعی سامان ضبط کر لیا تھا۔ دفاعی سامان میں ایران کے روایتی ہتھیاروں کے پرزے شامل تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ایران جانے والے دفاعی سامان کو موقع پر تباہ کر دیا گیا۔ جہاز سری لنکا کے قریب سمندر میں روکا گیا اور اسے تلاشی کے بعد جانے کی اجازت دی گئی۔ امریکی حکومت کا کہنا تھا کہ یہ کارروائی انٹیلی جنس معلومات کی بنیاد پر عمل میں لائی گئی۔ ضبط کیے گئے سامان کی نوعیت اور مقدار کے بارے میں فوری طور پر مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی تھیں، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے بھی ایک جہاز کو ضبط کر لیا ہے۔ امریکہ میں موجود 2000 افغان شہریوں کا تخریب کار تنظیموں سے روابط کا انکشاف ہوا ہے۔ نیشنل انٹیلی جنس کی ڈائریکٹر تلسی کباڈ نے امریکی میڈیا سے کہا ہے کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ کے دور میں امریکہ آنے والے افغان شہریوں کی جانچ کے سست عمل پر کڑی تنقید بھی انہوں نے کی، اور کہا کہ آپریشن کے تحت 18,000 افغان شہری امریکہ میں داخل ہوئے تھے۔ امریکی حکومت نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ آنے والے 18,000 میں سے 2,000 افغان شہریوں کے تخریب کار تنظیموں سے براہ راست یا ممکنہ روابط تھے۔ امریکی حکومت کا یہ بھی کہنا تھا کہ انٹرنیشنل تخریب کار کی تنظیمیں مسلسل امریکی سرزمین پر حملوں کی منصوبہ بندی میں مصروف ہیں، اور یہ تنظیمیں امریکہ میں ان لوگوں کی تلاش میں ہے جو یہ کام کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس خطرے کو لے کر کافی سنجیدہ ہیں۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والوں کی تعداد بھی بڑھی ہے۔ برطانیہ نے بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ مسلح افواج کا کہنا ہے کہ جنگ کے سائے یورپ کے دروازے پر دستخط دے رہے ہیں، برطانیہ کو تیار ہونا ہوگا۔
برطانیہ کی مسلح افواج کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے خلاف دشمن انٹیلیجنس سرگرمیوں میں گزشتہ سال کے دوران 50% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ نیٹو ملکوں کو جنگی تیاریوں کے لیے خرچہ بڑھانا ہوگا۔ برطانیہ کی مسلح افواج کا دوستو اب یہ کہنا ہے کہ پچھلے 50-60 سال سے برطانیہ نے اپنا دفاع امریکہ کو آؤٹ سورس کیا ہوا تھا، لیکن اب برطانیہ کو اپنے دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار ختم کرنا ہوگا، یہ رویہ ترک کرنا ہوگا اور اپنا دفاع خود کرنا ہوگا۔ برطانیہ کی حکومت نے نئے ڈیفنس کاؤنٹر انٹیلیجنس یونٹ قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جو مخالف ریاستوں کی جاسوسی کارروائیوں کا سراغ لگانے اور انہیں ناکام بنانے کی صلاحیت بڑھائے گا۔ یہ بیان دوستو ایسے وقت میں برطانوی فوج کا سامنے آیا ہے جب نیٹو کے سربراہ نے یورپی اتحادیوں کو خبردار کیا ہے کہ انہیں روس کے ساتھ ممکنہ بڑے تصادم کے لیے تیار رہنا چاہیے، ایسا تصادم جس کی شدت کا سامنا ماضی میں پہلی اور دوسری عالمی جنگوں میں کیا گیا تھا۔ امریکہ میں پینٹاگون کی ایک انتہائی خفیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر امریکہ تائیوان پر جنگ کی صورت میں مداخلت کرے گا تو چائنا کے ہاتھوں اس کی شکست کا امکان بہت زیادہ ہوگا۔ پینٹاگون کی جنگی مشقوں میں تائیوان پر چینی حملے کے مختلف منظرنامے تشکیل دیے گئے ہیں، جن میں دکھایا گیا ہے کہ چائنا امریکی لڑاکا طیاروں کے بڑے جنگی بحری جہازوں اور سیٹلائٹ نیٹ ورکس کو مؤثر انداز میں تعیناتی سے پہلے ہی مفلوج کر دے گا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں بھی دوستو یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے مہنگے اور جدید ہتھیاروں پر انحصار اسے چائنا کے تیزی سے بننے والے سستے ہتھیاروں کے مقابلے میں کمزور بنا دے گا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چائنا نے ایسی صلاحیت حاصل کر لی ہے جو کسی بھی ممکنہ تنازع کے آغاز میں ہی امریکہ کے اہم عسکری اثاثوں کو ناکارہ بنا دے گی۔ یہ رپورٹ دوستو ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب چائنا نے امریکہ سے چند روز قبل خبردار کیا تھا کہ وہ تائیوان کے معاملے کو انتہائی احتیاط سے نپٹے۔ اس رپورٹ میں دوستو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چائنا کا تیزی سے ترقی کرتا ہوا اسلحہ خانہ، خصوصاً اس کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے درست نشانہ زن میزائل، جدید طیاروں کا پھیلتا ہوا بیڑا، بڑے بحری جہاز اور خلا میں کارروائی کی صلاحیت نے اسے خطے میں امریکی افواج پر واضح آپریشنل برتری حاصل دلوا دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق چائنا کے پاس تقریباً 600 ہائپر سونک ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے، جو آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیزی سے سفر کر سکتا ہے اور انہیں روکنا انتہائی مشکل ہے۔ نیو یارک ٹائم کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب جو بائیڈن کی انتظامیہ کو بریفنگ دی گئی تھی تو انہیں احساس ہوا کہ ہماری ہر حکمت عملی کے مقابلے میں چائنا کے پاس کئی متبادل موجود ہے، جس پر ان کا چہرہ اتر گیا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ چائنا تائیوان کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے اور اس کا واضح موقف ہے کہ 2 کروڑ 30 لاکھ آبادی والے اس جزیرے کو بالآخر چائنا سے ملا دیا جائے گا، جبکہ تائیوان خود کو ایک آزاد خود مختار ملک قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے مستقبل کا فیصلہ صرف وہاں کے عوام کریں گے۔ چائنا نے دوستو تائیوان پر حملے کا ابھی کوئی انتباہ جاری نہیں کیا ہے، لیکن مغربی ممالک کی انٹیلیجنس اور تجزیوں کے مطابق چائنا 2027 کے قریب تائیوان پر قبضے کی کوشش کرے گا۔ چائنا گزشتہ 20 سال میں جمع کیے گئے میزائلوں کی مدد سے دوستو امریکہ کے کئی جدید ہتھیاروں، خصوصاً طیارہ بردار بحری جہازوں کو تائیوان پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ امریکہ کے پینٹاگون کی یہ رپورٹ ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی جدید طیاروں بھی چینی حملے کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس ضمن میں امریکہ کے جدید ترین ایئر کرافٹ USS کی مثال دی گئی ہے، جس کی تعمیر پر $13 ارب لاگت آئی اور اسے 2022 میں تعینات کیا گیا تھا۔ نئی ٹیکنالوجی کے باوجود یہ جہاز چائنا کے حملے کے مقابلے میں انتہائی کمزور قرار پایا ہے۔ امریکہ کا خود کہنا ہے کہ یہ بحری جہاز وینزویلا جیسے کسی کمزور ملک کے خلاف تو مؤثر ہو سکے گا، مگر چائنا کے جدید ہتھیاروں کے سامنے یہ بے بس نظر آ رہا ہے۔
رپورٹ میں یوکرین جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس جنگ نے ثابت کیا ہے کہ ٹینک اب پہلے کی طرح مؤثر نہیں رہے۔ امریکہ کے پاس اب وہ صنعتی صلاحیت ہی نہیں رہی کہ وہ کسی بڑی طاقت کے ساتھ طویل جنگ کے لیے مطلوبہ رفتار اور مقدار میں ہتھیار تیار کر سکے۔ پینٹاگون کی اس رپورٹ میں دوستو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکہ جدید ہتھیاروں کی تیز رفتار پیداوار میں چائنا اور روس سے بہت پیچھے ہے۔ امریکی وزیر دفاع بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ چائنا کے خلاف پینٹاگون کی جنگی مشقوں میں ہم بار بار دہراتے رہے ہیں کہ چائنا کے ہائپر سونک میزائل چند منٹوں میں ہی امریکی طیارہ بردار جہاز تباہ کر سکتے ہیں، اور امریکہ کے میزائل ذخائر بھی اسرائیل اور یوکرین کی مدد کے دوران خاصے کم ہو چکے ہیں۔ اس لیے چائنا کے ساتھ جنگ کی صورت میں امریکہ کے اہم ہتھیار بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ پینٹاگون کی دوستو اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کروز اور بیلسٹک میزائلوں کے تقریباً ہر شعبے میں چائنا امریکہ سے آگے نکل چکا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ایران کی جانب سے جون میں اسرائیل پر 12 روزہ بیلسٹک میزائل حملوں کے دوران امریکہ نے اپنے اونچی پرواز روکنے والے میزائلوں کا تقریباً 1/4 حصہ استعمال کر ڈالا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ پر بمباری کے لیے اسرائیل کو اسلحہ مہیا کرنے والے ممالک امریکہ، جرمنی، برطانیہ اور اٹلی کو چاہیے کہ اب غزہ کی تعمیر نو پر خرچہ اٹھائیں۔ اقوام متحدہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل نے جو فلسطینیوں کے ساتھ طریقہ کار اپنایا ہوا ہے وہ برطانوی نو آبادیاتی کالونی والا ہے، جس میں فلسطینیوں کو حراست میں لینا اور تشدد کرنا عام سی بات ہے۔ افغان سرزمین سے تخریب کاری کے خطرات کے تناظر میں افغان ہمسایہ ممالک کی کانفرنس آج تہران میں ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس میں دوستو افغانستان کے نمائندے، پاکستان کے نمائندے، ترکمانستان، تاجکستان اور ازبکستان اور روس کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والے تفرقہ انگیز عناصر سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ جدید جنگی ماحول میں پھرتی، درستگی، مؤثر حالات سے آگاہی اور بروقت فیصلہ سازی ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنج انتہا پسند نظریات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف مالی بحران کا شکار ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم انہوں نے مالی بحران کے حوالے سے پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ کو خط لکھ دیا ہے۔ فردوس شمیم نقوی کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ پارٹی چلانے کے لیے ہر پارلیمنٹیرین اپنی تنخواہ کا 10% پارٹی فنڈ میں جمع کروائے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر MNA، سینیٹر اور MP ماہانہ 50,000 روپے پارٹی فنڈ میں جمع کروائیں۔ فردوس شمیم نقوی کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ پارٹی کی سرگرمیوں کے لیے ہنگامی بنیادوں پر رقم بھیجی جائے۔ امید ہے کہ اراکین اسمبلی 72 گھنٹوں کے اندر پیسے بھیج دیں گے۔ پاکستان کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ کچھ سازشی عناصر اب بھی عمران خان کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ بھی تو کوشش کر رہے تھے اپنے لیڈر کو واپس لانے کی اور اس کوشش میں کامیاب بھی ہوئے، جو اب پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں۔ اگر وہ بھی اپنے لیڈر کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں کیا برائی کر رہے ہیں؟ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ فیض حمید عمران خان پروجیکٹ کے انچارج تھے۔ دوستو آج کل یہ لوگ یہ فضول سا گھٹیا سا نا عمران پروجیکٹ کے نام سے اس کو اچھال رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فیض حمید جب کور کمانڈر پشاور تھے اس وقت انہوں نے عمران خان کی سیاست کو تقویت پہنچائی۔ دھاندلی کے ذریعے فیض حمید کی نگرانی میں عمران خان کو اقتدار میں لایا گیا۔ پروجیکٹ عمران خان کو لانے کے لیے اور بھی شخصیات کام کر رہی تھیں۔ دوستو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے کسی شہر کے کسی چوک پہ کھڑے ہو کر آپ پہلے 100 بندوں سے ریفرینڈم کروائیں
اور دیکھیں کہ عمران خان کی اکثریت زیادہ ہے یا ان سب لوگوں کی۔ ان سب کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کو اقتدار عوام لے کر آئے ہیں یا کوئی اور طاقت۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شروع میں آرمی یا اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا بھرپور ساتھ دیا تھا، کیونکہ عمران خان کرکٹ سے نئے ریٹائرڈ ہوئے تھے اور شوکت خانم ہاسپٹل بھی تعمیر ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود عمران خان کو تقریباً ہر سیٹ میں 2,000 ووٹ پڑے تھے اور عمران خان اپنی سیٹ بھی ہار گئے تھے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شروع میں اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ ضرور دیا تھا، لیکن عمران خان آج جہاں کھڑے ہیں، آپ کسی شہر کے کسی چوک پہ کھڑے ہو کر ریفرینڈم کروا سکتے ہیں۔ دوستو، وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس بہت لمبی تھی، لیکن میرا بات کرنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ ان کی ساری باتیں کھوکھلی اور خود ساختہ ہوتی ہیں، جس کا حقیقت سے دور تک تعلق نہیں ہوتا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔